اس میں باقاعدہ طور پہ وتولا، اور اس نے منہ پھیر لیا انہم ان سے، کالا کہا یا اسفا ہائے افسوس. اب جب وہ ہائے افسوس کہتا ہے تو کہتا جی وہ حضرت یعقوب علیہ السلام ایک ہاتھ پٹ پہ ران پہ مارتے تھے، ایک سینے میں مارتے تھے، ایک سر پہ مارتے تھے. اللہ یوسفا، ہائے افسوس یوسف پر. وَبْيَضَّتْ، اور سفید ہو گئی تھی، عَيْنَهُ اس کی آنکھیں، وَبْيَضَّتْ سفید ہو گئی تھی، عَيْنَهُ اس کی آنکھیں، مِنَ الْحُزْنِ غم سے، وَهُوَ كَظِيمٌ اور وہ اندر ہی اندر گھٹ رہا تھا. تو جب وہ یہ ثابت کر سکتا ہے کہ جی ماتم ثابت ہے قرآن سے، تو یہ تو آلین کا مطلب بتا رہا ہے. اور اس نے آلین میں اس نے تو خیر وہی سیم بات کر دی جو حسن اللہ یاری نے کی تھی، کہ آلین کا مطلب تو یہ جی پنجتن پاک جو ہیں وہ تو پہلے سے ہی موجود تھے، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے بھی پہلے موجود تھے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو علی کل شیء علیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. معزز ناظرین، بھائیوں بہنوں بزرگوں، السلام علیکم. آج مجھ سے یہ لوگ پوچھتے ہیں مفتی صاحب آپ اہل بیت کی معرفت کی بات کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں حدیث ثقلین یعنی عطرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واجب الاتباع ہے، لیکن مفتی صاحب یہ تو بتائیں کہ کہاں سے اتباع کریں؟ اہل سنت کی کتابوں میں روایات نہیں ملتی، کیسے اتباع کریں؟ جب آدم کو پیدا کیا گیا تو سب کو حکم دیا گیا کہ آدم کو سجدہ کیا جائے، سوائے عالین کے طبقے کو حکم نہیں دیا گیا، وہ اس میں حکم میں شامل نہیں ہے. یہ 5 وہ ذوات قدسیہ ہیں کہ جو آدم کی تخلیق کے وقت بھی موجود تھے، یعنی محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین علیہ السلام یہ آدم سے ہزاروں سال پہلے موجود تھے. مجھ سے انہوں نے پوچھا کہ یہ عالم کا طبقہ کون ہے؟ میں نے اہل سنت کے مطابق جو ترجمے ہیں اس مطابق جواب دے دیا کہ جناب عالم کا مطلب یہاں پر تکبر و غرور ہے، علو سے ہے یہ، اور یہی ہماری اہل سنت کی کتابوں میں تفاسیر میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. اور وہ شخص کوئی عالم نہیں ہے، کوئی اس طرح محقق اس طرح نہیں ہے، لیکن انہوں نے ایک سوال کیا، عام انسان ہے، عام بزنس مین، اپنی زندگی گزارنے والے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی علم و معرفت میں اضافہ فرمائے. انہوں نے کہا کہ اس پہ غور کریں آپ مفتی صاحب. میں نے غور کے یقین جانے کہ میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا. میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ یہ محسوس کیا کہ مجھے اس چیز کا میرے پاس جواب نہیں، اور میں نے جو سمجھا ہوا ہے وہ غلط ہے. آیت نمبر 75 قال یا ابلیس، اللہ نے پوچھا اے ابلیس ما منعک ان تسجد، تمہیں سجدے سے کس نے روکا؟ لما خلقت بیدی، جسے میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا. استکبرت ام کنت من العالین، تو نے تکبر کیا یا تو عالین میں سے ہے؟ تو نے تکبر کیا یا تو عالین میں سے ہے؟ اب آپ اس پہ غور کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ابلیس سے پوچھ رہے ہیں کہ ابلیس سب نے تو فرشتوں نے سجدہ کر لیا ہے، تو کیوں نہیں کر رہا؟ یعنی تیرے سجدہ نہ کرنے کی 2 ہی وجہ ہو سکتی ہیں، یا تو تکبر کی وجہ سے سجدہ نہیں کر رہا، یا اس لیے کہ تو عالین میں سے ہے. اگر اس عالین کا ترجمہ ہم اہل سنت کے ترجموں کے مطابق کر لیں، اہل سنت کی تفاسیر کے مطابق جتنی بھی تفاسیر آپ دیکھیں گے تو اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ عالین کا مرتبہ ہے، عالین کا مطلب ہے کہ یا تو بلندی کرنے والوں میں سے، یعنی تو بڑائی طلب کرنے والوں میں سے، تو بڑا بن رہا ہے، یا تو ہے ہی کچھ اونچے درجے کی ہستیوں میں سے. یہ ترجمہ جو ہے مودودی صاحب کا تھوڑا یہاں پہ فٹ بیٹھ رہا ہے. کچھ اور کرے تو یہ ترجمہ یہاں پر نہیں بنتا ہے. کیا ہے عالین ہے کیا؟ یہاں شیعہ تفاسیر کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو شیعہ تفاسیر میں اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ اصحاب قصہ ہیں. البرہان فی تفسیر القرآن یہ ایک تفسیر ہے، اس میں یہ روایت موجود ہے. اہل تشیع میں سے جو تفسیر برہان ہے ان کی تفاسیر کے اندر یہ بات موجود ہے کہ عالین کا جو طبقہ ہے جنہیں سجدہ، آدم کو سجدے کا حکم نہیں دیا گیا تھا، وہ عالین اصحاب قصہ ہیں. وہ کون ہے؟ اصحاب قصہ. یا رسول اللہ آپ ہمیں عالین کا بتائیں کہ یہ عالین کون لوگ ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم اعلی من الملائکہ. اچھا، اس آدمی نے یہ بھی پوچھا تھا ہم اعلی من الملائکۃ المقربین، کیا وہ ملائکہ مقربین میں سے بھی اعلیٰ ہیں؟ ان سے بھی اعلیٰ ہیں کہ ملائکہ کو تو سجدے کا حکم دیا گیا لیکن عالین کو سجدے کا حکم نہیں دیا گیا. تو اس سے معلوم یہ ہوا یا رسول اللہ یہ تو ملائکہ سے اعلیٰ ہوئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا وعلی وفاطمہ والحسن والحسین، وہ میں ہوں اور علی ہے، سیدہ زہرا ہے، حسن اور حسین ہے علیہ السلام. یہ 5 ذوات قدسیہ ہیں. یہ 5 وہ ذوات قدسیہ ہیں کہ جو آدم کی تخلیق کے وقت بھی موجود تھے. جیسا کہ ابھی آپ نے مفتی فضل ہمدرد کی ویڈیو دیکھی، اور میں نے تھوڑی لمبی ویڈیو تھی، لازمی سی بات ہے جو اس کا موقف تھا وہ آپ کو بتانا تھا، ٹھیک ہے. اور کچھ اس کا سٹارٹ اپ میں نے چلا دیا تھا، باقی نیچے آپ اگر آپ کو لنک آن ڈیمانڈ مل جائے گا. ویسے بھی یہ ویڈیو اگر آپ مفتی فضل ہمدرد یہ پنجتن پاک کے نام سے اگر آپ لکھیں گے تو یہ آپ کو یوٹیوب پہ مل جائے گی. اب آپ یہ دیکھیں کہ اپنی ویڈیو میں وہ کیا کہہ رہا ہے، آپ نے سب کچھ غور سے سنا. پہلے تو اس نے یہ جو انٹرو ڈالا اس میں اس نے بتایا کہ جی
جو حضرت آدم علیہ السلام کی جو تخلیق جو ہوئی تھی، تو اس سے پہلے یعنی کہ وہاں پہ پنجتن پاک جو تھے، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، اس کا یہ کہنا ہے۔ اچھا، پھر آپ دیکھیں کہ آپ اس کا شاطر پن دیکھیں کہ اس نے کس طرح بیس بنائی کہ جی اس طریقے سے یہ قرآن کی آیت ہے۔ میں بھی آپ کو قرآن کی آیت بھی سناتا ہوں، اور پھر اس نے بیس بنائی اس کی تفاسیر کے حوالے سے، وہ چلنا شروع ہوا، اور تفاسیر میں چلتے چلتے اس نے باقاعدہ جو اس کے معنی کی کچھ تفسیر اس کو لگی، اس کو اس نے اپریشیٹ کیا اور اس کو بولا، اور جو اس کے معنی پہ پورے نہیں اترتی تھی اس کو اس نے ریجیکٹ کیا۔ اور اینڈ میں شیعہ کا کام کیا ہے؟ شیعوں کا کام ہی یہی ہے کہ وہ اپنی بکس پہ آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ جھوٹ اور من گھڑت اور جسے کہتے ہیں نا کہ غلاظت سے بھری ہوئی ہیں۔ میں نے حسن اللہ یاری کے حوالے سے تقریباً 50 ویڈیوز، آپ میری پلے لسٹ میں جائیں گے تو آپ دیکھیں کہ میں نے ان کی بکس سے باقاعدہ ریفرنسز کے ساتھ ثابت کیا ہوا ہے، شیعوں کی بکس سے، کہ ان کی کتابیں جو ہیں وہ صرف اور صرف جھوٹ سے بھری ہوئی ہیں، بھلے وہ مجمع القرآن کیوں نہ ہو، تفسیر برہانی کیوں نہ ہو جو اس نے بتائی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری اس طرح کی بکس جو ہیں وہ اویلیبل ہیں ان کی نا، اصول کافی وغیرہ جتنی بھی۔ اچھا، پہلے تو آپ کو پھر وہی یہ بات جو رونا روتا ہے اہل بیت کا، میں 2 ویڈیوز میں اہل بیت کو اچھے طریقے سے ڈیٹیل آپ لوگوں کو بتا چکا ہوا ہوں، اور میرے حساب سے آپ لوگوں کو سمجھ بھی آ گیا ہوگا کہ اہل بیت دراصل ہیں کون۔ اور حدیث ثقلین کے حوالے سے میں نے ویڈیو بنائی، میں نیچے لنک بھی دے دوں گا، اس کو آپ تفصیلی دیکھیے گا، آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ، اور اہل بیت کے حوالے سے مکمل میں نے آپ کو ڈیٹیل سمجھائی تھی قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اب یہ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، قرآن کی آیت پڑھ رہا ہے، اور یہ سیم ایز اٹ از، اس کا قصور نہیں ہے، سیم ایز اٹ از حسن اللہ یاری نے بھی یہی بات کی تھی، اور میں نے اس کو بھی جواب دیا تھا، اور باقاعدہ طور پہ اس کے اگینسٹ میں نے ویڈیو بنائی تھی اور باقاعدہ بتایا تھا کہ آپ دیکھیں کہ جوڑنے کو تو آپ کچھ بھی آپ اپنی مرضی سے جوڑ سکتے ہیں، جوڑنے کو تو آپ کچھ بھی اپنی مرضی سے آپ کسی چیز کے ساتھ بھی جوڑ دیں، نہیں 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 یہ بات تو اس بارے میں ہو رہی ہے، نہیں 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 یہ بات تو اس بارے میں ہو رہی ہے، یہ بات تو اس بارے میں ہو رہی ہے، نہیں یہ واقعہ تو فلاں کا ہے۔ تو آپ خود سے کچھ بھی نہیں کر سکتے، پہلی بات۔ اس ٹائم تو یہ نام نہاد سنی تھا نا، تو سنیوں کی بکس، جب سنیوں کی بکس جو کہ اگر ہم ایک لوجیکلی بات کر لیتے، سنی تعداد میں زیادہ ہے، ٹھیک ہے، سنیوں کی بکس جو ہیں بہت بڑی بڑی معتبر بکس ہیں جو کہ شیعہ کتابوں میں جن کے حوالے ہیں، ٹھیک ہے، اور اگر ہم صحیح بخاری صحیح مسلم کی بات کریں، اس کے علاوہ بھی تفسیروں کی بکس میں آ جائیں تو تفسیر ابن کثیر ورلڈ ایوارڈ یافتہ تفسیر کی بک ہے، جس پہ یعنی کہ پوری دنیا میں اس کو یعنی کہ انعام ملا اس تفسیر کی بک کو۔ اسی طرح رحیق المختوم جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بک ہے، اور وہ یعنی کہ جسے کہتے ہیں انعام یافتہ بک ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ اس بیچارے کو بقول اس کے کہ سنی کتابوں میں ہمیں اس کی روایت نہیں ملتی، ہم اس کو اہل تشیع کتابوں میں دیکھتے ہیں۔ بھائی تم ایک سنی ہو کہ تجھے کیا ضرورت پڑ گئی کہ تجھے اہل تشیع کتابوں سے مطلب بتانے لگ گیا، اور اہل تشیع کتابوں سے ثابت کر کے، یعنی کہ تو اہل تشیع کتابوں کو پڑھ کر یہ ثابت کر رہا ہے یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے پنجتن پاک جو تھے وہ موجود تھے، اور سب کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا، لیکن پنجتن پاک کو سجدہ کرنے کا حکم نہیں ہوا، اور وہ عالین میں سے تھے، وہ عالین وہی تھے۔ اب یہ اس نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، سورہ سواد کی آیت نمبر اس نے پڑھی ہے 75، ٹھیک ہے، آپ نے سن بھی لی ہے اور آپ نے پڑھی بھی ہوگی، ہم ایک دو دوبارہ اس کو رپیٹ کر لیتے ہیں، یہ آپ کے سامنے آ جائے گی۔ آپ کو میں تھوڑا سا صرف یہ ڈیٹیل بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ انسان کس طریقے سے سیم حسن اللہ یاری کے نقش قدم پر چل کر، اور اسی طرح، کیونکہ یہ برادر ہے نا اس کا، یہ اکثر شہنشاہ نقوی کو برادر کہتا ہے جواد، کیونکہ اب تو اس نے اللہ شیعت قبول کر لی،
لازمی بات ہے شیعہ بک سے ریفرنسز دے گا نا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں شیعوں کو بلا دلیل کافر کہتا ہوں. مجھے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ان کو کافر کہنے کے لیے, کیونکہ جتنی میں ان کی کتابیں الحمدللہ اور جتنا میں ان کے مذہب کو سرچ کر چکا ہوا ہوں, اور پہلی بات تو وہ خود کو مسلمان نہیں کہتے. جب وہ خود کو مسلمان نہیں کہتے تو تم کون ہوتے ہو ان کو, یعنی کہ ان کی کتابیں پڑھ کر ہمیں بتاتے ہو اور سنی کتابوں سے ان کا مقابلہ کر رہے ہو, ٹھیک ہے, اور پھر نعوذ باللہ معاذ اللہ قرآن کی آیت کو اپنی مرضی کے لیے استعمال کر رہے ہو. اپنی طرف سے تم نے گرامر بنا لی, ٹھیک ہے, آلین کی گرامر تم نے اپنی مرضی سے بنا لی, ٹھیک ہے. یہ کہاں سے نکلی؟ آلین آلہ سے, لیکن تم نے آلین بلند مرتبہ سے تم نے کچھ اور ہی بنا لیا نا, ٹھیک ہے, اونچا مرتبے کے تم نے کچھ اور ہی بنا لیا. خیر, ہم پہلے یہ پڑھتے ہیں تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے, ٹھیک ہے. اور یہ آپ کے سامنے سورہ سواد کی آیت نمبر 75 آ رہی ہے, ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں گے اس میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ, اللہ نے فرمایا اے ابلیس, ما مَنَعَكَ, کس نے منع کیا تجھے, ان تسجدو, کہ تو سجدہ کرے, لما, اس کو جسے, خلقتو, میں نے پیدا کیا, بیادیا, اپنے ہاتھوں سے, استکبرتو, کیا تو نے تکبر کیا, یا تو ہے من العالین, یا تو ہے بلند درجے والے, یعنی کہ یا تو ہے اونچے مرتبے والوں میں سے. اب اگر دیکھیں, کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ تم غور نہیں کرتے. اب آپ دیکھیں کہ یہاں سمپل سی بات ہے, کسی کو بھی آپ سمجھائیں گے بڑے آرام سے سمجھ آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ شیطان پہ طنز کر رہے ہیں کہ تجھے کس چیز نے روکا سجدہ کرنے سے, تجھے کس چیز نے روکا, تکبر نے, یا تو اپنے آپ کو اعلیٰ مرتبہ والا سمجھتا ہے, یعنی کہ اعلیٰ مرتبہ یعنی کہ تو اس سے بھی برتر ہے. اس نے پھر آگے جواب دیا. اب آپ دیکھیں کہ یہیں اس کا جو جھوٹ ہے وہ پکڑا جاتا ہے کہ آگے اس نے جواب دیا باقاعدہ طور پہ. اگلی آپ آیت پڑھیں گے تو اس نے کہا کہ دیکھو جی, اس نے تو باقاعدہ اگلی آیت میں اس نے اوپن کہا کہ اے اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا, اور تو کہتا ہے میں اس کو سجدہ کر لوں. تو اس نے واضح کر دیا کہ میں, وہ خود کو اعلیٰ مرتبہ سمجھ رہا تھا نا کہ میں, کیونکہ دیکھیں اللہ تو سب جانتے ہیں, وہ تو پہلے سے ہی جانتے تھے کہ یہ جو ہے یعنی کہ اپنے دل کے اندر اپنا مقام جو ہے اعلیٰ رکھتا ہے, ٹھیک ہے نا. اللہ عز و جل نے وہاں اس کو کہہ دیا کہ کیا تو نے تکبر نے تجھے روکا, یا تو اپنے آپ کو اعلیٰ درجے میں سے سمجھتا ہے, یعنی کہ اعلیٰ مرتبہ والا سمجھتا ہے. اب اس میں کہاں ذکر آ گیا آلین کا, آلین سے آپ پنجتن پاک لے آئے. اگر سنی کتابوں کی طرف سے ہے, سنی کتابوں سے تو اس نے اپنے منہ سے کہہ دیا مجھے کوئی روایت نہیں ملتی. یار اللہ کے بندے, جب تجھے سنی کتابوں سے روایت ہی نہیں ملتی اور شیعہ بک سے, تو ایک مذہب سے, ایک علیحدہ مذہب ہے وہ, ٹھیک ہے, جو خود کو مسلمان نہیں کہتے. حسن اللہ یاری اپنے منہ سے کہتے شیعہ بنو گے مسلمان بنو گے. جو خود کو مسلمان نہیں سمجھتے تو ان کی بک سے قرآن ثابت کر رہا ہے. اصول کافی اٹھا کے دیکھ لیں, میری آپ پلے لسٹ اٹھا کے دیکھ لیں, اس میں اصول کافی کی اتنی ویڈیوز میں نے بنائی ہیں جس میں انہوں نے اپنی ہر روایت میں جو قرآن کی آیت ہے وہ اپنے اماموں سے منسلک کی ہوئی ہیں, جبکہ اماموں کا دور دور تک وہاں کوئی ذکر نہیں. ویسے بھی امامت کا سلسلہ ان کے پاس ہے, ہمارے نزدیک امامت کا سلسلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ شیعہ کوفی قاتلان حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ جو فضل ہمدرد ہے, میں آپ کو کہتا ہوں نا کہ میں جان کے ایسی ویڈیو لاتا ہوں جن ویڈیو سے یہ گمراہ کرتا رہا ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہاں تو خیر اگر تو جس کا تو اعتقاد مضبوط ہے اور جس کا ماخذ دین قرآن اور سننا ہے, تو وہ اس دجال کی باتوں میں نہیں آئے گا کہ جب اس کو سنی کتابوں سے ریفرنس ہی نہیں مل رہا اور وہ ثابت کر رہا ہے قرآن کو, اور پھر اس مذہب سے ثابت کر رہا ہے کہ جو کہ قرآن میں تعریف کرتے. حسن اللہ یاری اپنے منہ سے کہتا ہے کہ یہ تو قرآن نعوذ باللہ معاذ اللہ بکری والا قرآن ہے, اور یہی کیا نام ہے شہنشاہ نقوی کہتا ہے, ٹھیک ہے.
اور یہ سارے کہتے ہیں، یہ اپنی مجلسوں میں سارے بیٹھ کے کہتے ہیں، بعد میں یہ باتیں کرتے ہیں جب ٹی وی پہ پروگراموں میں آتے ہیں، ادھر ادھر آتے ہیں تو یہ بڑی باتیں کرتے ہیں، امن کا پیغام تو فلاں کا پیغام تو فلاں کا پیغام. تو یار یہ کیسا گندا غلیظ انسان ہے کہ سمپل آیت ہے تو اس کو، کیونکہ یہ سیم، یہ اس کا عقیدہ نہیں ہے، یہ ہر شیعہ کا عقیدہ ہے، کیونکہ یہ شیعہ ہے، یہ پہلے سے ہی شیعہ تھا. ٹھیک ہے، یہ تو آپ لوگوں کے درمیان، وہ کہتے ہیں نا ایک کالی بھیڑ گھس جاتی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ کالی بھیڑ گھسی ہوئی تھی، اب تو اس نے شیعت کا اعلان کر دیا. تو یہ آپ کے سامنے دیکھیں، اس سے تو بڑی بات ہی کوئی نہیں کہ آپ کو پڑھ کے بھی کہاں سے بتا رہا ہے، شیعہ کتاب سے. بھائی سنی کتابوں میں ایک کتاب ہے سنی، تجھے 1400 سال سے سنی کتاب، کسی سنی کتاب میں کوئی ریفرنس ہی نہیں ملا، آلین کے حوالے سے کوئی تفسیر میں نہیں ملا کہ وہاں پنجتن پاک کا ذکر ہو. کیا سنی پنجتن پاک کا احترام نہیں کرتے؟ ٹھیک ہے، کیا سنی اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام نہیں کرتے؟ کمال. اور پھر اگر اس کو سننے کے بعد، اس کی ویڈیو کو سننے کے بعد جو لوگ اس کی طرف اس کو یعنی کہ کہتے ہیں کہ یعنی کہ اس کا اگر بہت بڑا نالج ہے اور اس نے بہت زیادہ یعنی کہ جسے کہتے ہیں کہ بہت بڑا کام کر دیا شیعہ کتب سے، یہ آلین کا ترجمہ اپنی مرضی کا انہوں نے لکھا ہوا، اس نے بھی وہی بتا دیا اور اس نے اس بات کو پھر مان بھی لیا. سنی کتابوں میں سامنے کوئی چیز پڑی ہوتی تو مانتا نہیں ہے، یہ شیعہ مذہب سے مان لیا. لعنت فضل ہمدرد تیری زندگی کے اوپر، تیرے پیدا ہونے کے اوپر، کہ کاش تجھ جیسا دجال پیدا ہی نہ ہوتا، کیونکہ کم از کم لوگ گمراہ ہونے سے بچ جاتے. اب یہاں تو قرآن کی آیت کو ہی چینج کر رہا ہے، سیم ایز اٹ از لائک شیعہ، لائک حسن اللہ یاری. وہ بھی تو یہی کرتا ہے، اپنی مرضی کا مطلب نکالنا، شہنشاہ نقوی اپنی مرضی کا مطلب نکالنا. اس نے ماتم کے حوالے سے کیا نہیں نکالا تھا اپنی مرضی کا مطلب؟ وہ جو سورہ یوسف کی آیت ہے اس میں باقاعدہ طور پہ اس نے اپنی مرضی کا مطلب نکالا کہ جی ماتم کا ثبوت ہے اس آیت میں. میں علیحدہ باقاعدہ کہیں گے تو میں اس پہ ویڈیو بنا دوں گا آپ کو. اس میں باقاعدہ طور پہ وتولا، اور اس نے منہ پھیر لیا عنہم، ان سے، کالا کہا یا اسفا، ہائے افسوس. اب جب وہ ہائے افسوس کہتا ہے تو کہتا جی وہ حضرت یعقوب علیہ السلام ایک ہاتھ پٹ پہ ران پہ مارتے تھے، ایک سینے میں مارتے تھے، ایک سر پہ مارتے تھے. اللہ یوسفا، ہائے افسوس یوسف پر. وَبْيَضَّتْ، اور سفید ہو گئی تھی، عَيْنَهُ، اس کی آنکھیں، وَبْيَضَّتْ، سفید ہو گئی تھی، عَيْنَهُ، اس کی آنکھیں، مِنَ الْحُزْنِ، غم سے، وَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ اندر ہی اندر گھٹ رہا تھا. تو جب وہ یہ ثابت کر سکتا ہے کہ جی ماتم ثابت ہے قرآن سے، تو یہ تو آلین کا مطلب بتا رہا ہے. اور اس نے آلین میں اس نے تو خیر وہی سیم بات کر دی جو حسن اللہ یاری نے کی تھی کہ آلین کا مطلب تو یہ جی پنجتن پاک جو ہیں وہ تو پہلے سے ہی موجود تھے، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے بھی پہلے موجود تھے. میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں تو صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہدایت دے کہ آپ لوگ جو ہیں اس دجالی فتنے سے بچیں، خدا را اس دجالی فتنے سے بچیں. یہ بہت بڑا دجالی فتنہ ہے، اس کی باتوں میں مت آئیں. ایک تو واضح بات ہے کہ سنی کتابیں چھوڑ کے آپ کو شیعہ مذہب کی کتابوں سے ریفرنسز دے رہا ہے. جب سنی کتابوں میں اس کو ریفرنس ملا ہی نہیں ہے تو یہ کس چیز کا؟ پہلی بات تو یہ پہلی بات تو اپنے آپ کو سنی کہتا تھا، جھوٹا تو یہیں سے ثابت ہو گیا. اب شیعت کا اعلان کر دیا اس نے، کنورٹ کیوں ہو گیا؟ تو مرتد ہو گیا. مرتد ہے، کافر ہے. تو اللہ تعالی مجھے آپ کو ہم سب کو اس مفتی فضل ہمدرد جیسے دجالی فتنہ سے محفوظ رکھے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.